السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یہ رحمت اور برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن صامت اور قرآن ناطق کا نزول ہے، آمد ہے، اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش میں سردار جنت آئے، اور آج کی شب مبارک مہینہ ہے، مبارک شب ہے، شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ لہٰذا ہم تمام مومنین اکرام کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اندازہ لگائیں کہ جب کسی گھر میں پہلا بچہ پیدا ہو، پہلی اولاد ہو، لڑکا ہو، تو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ تمام حضرات اور ناظرین کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس شب کی ولادت کی برکت کی وجہ سے، یہ مہینے کی برکت کی وجہ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے، تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ تو عزیزان محترم، دعائے مجیر پہلے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے چند دقائق جو ہے کچھ گفتگو کریں گے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے بھی اور زیادہ جو ہے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا ابھی جو ہے دعائے مجیر ساتھ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک یا اللہ، تعالیت یا رحمان، نجنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا رحیم، تعالیت یا کریم، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا ملک، تعالیت یا مالک، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قدوس، تعالیت یا سلام، اجرنا من النار یا مجیر۔ پاک و منزہ ہے تو اے خدا، اے اللہ بلند ہے تو اے رحمان، پناہ دینے والے ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ سبحانک یا مومن، تعالیت یا مہمن، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا عزیز، تعالیت یا جبار، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا متکبر، تعالیت یا متجبر، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا خالق، تعالیت یا باری، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مصور، تعالیت یا مقدر، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا ہادی، تعالیت یا باقی، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا وہاب، تعالیت یا تواب، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا فتاح، تعالیت یا مرضی، اجرنا من النار یا مجیر۔
سبحانك يا سيدي تعالى يا مولا أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعالى يا رقيب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدع تعالى يا معين أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعالى يا مجيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعالى يا عظيم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفور تعالى يا شكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شهيد تعالى يا شهيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حنان تعالى يا منان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا بعيس تعالى يا وارث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محيي تعالى يا مميت أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شفيق تعالى يا رفيق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا أنيس تعالى يا مونس أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جليل تعالى يا جميل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعالى يا بصير أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حفيظ تعالى يا مليك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معبود تعالى يا موجود أجرنا من النار يا مجير. پاکیزہ ہے تو ہے غفار بلند مرتبہ ہے قہار ہمیں جہنم سے نجات دے دے. پاکیزہ ہے تو ہے قابل ذکر بلند مرتبہ ہے قابل شوق ہمیں جہنم سے نجات دے دے. پاکیزہ ہے تو ہے جواد بلند مرتبہ ہے پناہ گاہ ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے. پاکیزہ ہے تو ہے عین الجمال بلند مرتبہ ہے عین الجلال ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے. پاکیزہ ہے تو ہے سب سے آگے رہنے والے بلند مرتبہ ہے روزی دینے والے ہمیں جہنم سے نجات عنایت کر دے. سبحانک یا غفار تعالی یا قہار اجرنا من النار یا مجیر. سبحانك يا مذكور تعالى يا مشكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جواد تعالى يا معاذ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جمال تعالى يا جلال أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سابق تعالى يا رازق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صادق تعالى يا فالق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سميع تعالى يا سريع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رفيع تعالى يا بديع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فعال تعالى يا متعال أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاضي تعالى يا راضي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاهر تعالى يا طاهر
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعالى يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعالى يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعالى يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعالى يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعالى يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعالى يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعالى يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعالى يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعالى يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعالى يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظلما تعالى يا زدال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعالى يا قيوم أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا وحيد تعالى يا أحد أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا سيد تعالى يا صمد أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا قدير تعالى يا كبير أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا ولي تعالى يا متعالي أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا علي تعالى يا علا أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا ولي تعالى يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زاري تعالى يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافز تعالى يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقتصد تعالى يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعالى يا مزل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعالى يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعالى يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعالى يا عليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعالى يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معدي تعالى يا معني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زار تعالى يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعالى يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعالى يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعالى يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعالى يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعالى يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعالى يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعالى يا واسع أجرنا
من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعالى دياتك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعالى دياتك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعالى يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعالى يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعالى يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعالى يا ودود أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا رشيد تعالى يا مرشد أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا نور تعالى يا منور أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا نصير تعالى يا ناصر أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا صبور تعالى يا صابر أجرنا من النار يا مجيد پاکیزہ تو ہے شمار کرنے والے بلند مرتبہ ہے ایجاد کرنے والے ہمیں جہنم سے پناہ دے دے پاکیزہ تو ہے ذات پاک مرتبہ بلند ہے بدلہ دینے والے ہمیں جہنم سے پناہ دے دے سبحانك يا معسر تعالى يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعالى يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعالى يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعالى يا عاصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان وقام وقعد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، یہ قیام کریں یا صلح کریں۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، آج شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے کہ شہزادی کے آغوش میں امام کی آمد ہے جو جنت کے سردار ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پہ ہم
تمام ناظرین کرام کی خدمت میں تبریک مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو، ناظرین کو، تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو، اور امام کے صدقے میں تمام آفات و بلیات اور پریشانیوں سے ہم سب محفوظ رہیں۔ تو بہرحال چند دقائق جو ہے آپ حضرات کے خدمت میں گفتگو کرنا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے بہت سے گوشے ہیں، بہت سے پہلو ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہم صرف جو ہے ایک گوشے کی طرف جو ہے اشارہ کریں گے مختصر وقت میں اور بہت دقیق گفتگو، اور وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صلح کے سلسلے سے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ دونوں امام ہیں، قیام کریں یا صلح کر لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں جو حالات تھے، تو ایسے حالات تھے کہ لوگ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ لوگ امام کو پہچانے، یعنی امام شناسی ختم ہو جائے اور ایک عام انسان کی طرح لوگ پہچانے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امام شناسی نہیں ہوگی، جب انسان جو ہے امام کو پہچانے گا نہیں، تو پھر امام جو ہے نا کس طریقے سے ہے نا آگے بڑھائے گا اپنے مقصد کو، تمام جو ہے ہدف کو کس طریقے سے عدل و انصاف قائم کرے گا کہ جب لوگ جو ہے امام کو ایک عام آدمی جیسا تصور کرنے لگے۔ لہٰذا جو ہے یہی کوشش تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ کس قدر، یعنی جو مولا علی کے زمانے میں تھے، جو لشکر میں تھے، وہی جو ہے امام حسن مجتبیٰ کے لشکر میں تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو 4 سالہ زندگی مولا علی کی ہے، 36 ہجری میں جو ظاہری حکومت تھی، 36 ہجری میں 4 سال تک، 40 تک، اور اس کے بعد جو ہے 10 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یعنی 4 سال یہ مولا علی کے جو ظاہری، اور امام حسن مجتبیٰ کے جو ظاہری حکومت تھی 10 سال، تو 4 سال یہ اور 10 سال یہ ملا لیجئے 14 سال، 14 سال یعنی مولا علی کی سن 36 سے 40 اور پھر 40 سے سن 50 تک امام حسن مجتبیٰ۔ تو یہ جو 14 سال تھا، جو یہ دور جو ہے بڑا سخت دور تھا نا، تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کیسا دور تھا۔ اب آپ جو ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ 50 سال تک تو مولا علی کی مخالفت ہوتی رہی، ممبروں سے مولا علی کے خلاف جو ہے نا بولا جاتا رہا کہ شام نے جو ہے لوگوں کو خرید لیا، اور لوگ جو ہے مولا علی کے خلاف معاذ اللہ جو ہے بولتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 50 سال تک جو ہے جو ممبر سے ہے نا مولا علی کے خلاف بیان کیا گیا ہو، اب وہ جو نئی نسل رہی ہوگی تو اب اندازہ لگائیں نا کہ وہ جو سن رہے ہیں 50 سال تک تو کیا کیفیت ہوگی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص تھا، یعنی اس قدر جو ہے مولا علی کو معاذ اللہ جو ہے شب و ستم ہوتا تھا، برا بھلا کہتے تھے کہ نماز کے بعد جو ہے یعنی وظیفہ تھا۔ یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک شخص جو ہے وہ سفر پہ گیا، نماز کے بعد جو ہے نماز اللہ برا بھلا کہتے تھے، لعنت بھیجتے تھے، تو ایک شخص جو ہے سفر پہ گیا، راستے میں کہیں رک گیا، یعنی سفرہ وغیرہ لگایا، کھانے کا انتظام کیا، راستے میں رک گیا اور کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ لعنت کرنا معاذ اللہ بھول گیا۔ اب وہ جو ہے آگے بڑھ گیا، اب جب آگے بڑھ گیا تب اسے یاد آیا کہ نماز کے بعد یعنی جو وظیفہ تھا معاذ اللہ کہ لعنت بھیجتے تھے، اب جب یاد آیا تو واپس آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے وہاں پہ لعنت بھیجی، اور پھر عہد کر لیا کفارے کے طور پہ کہ ہم بھول گئے تھے، لعنت نہیں کیا، لہٰذا کفارے کے طور پہ یہاں مسجد بنوائیں گے۔ اس نے جو ہے مسجد بنوائی کفارے کے طور پہ، ہے نا۔ اب جو ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کس قدر جو ہے نا ایسے حالات تھے، اور مولا علی کو برا بھلا کہا جاتا رہا۔ تو بہرحال وہی افراد تھے کہ جو مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھے، جنگ صفین کا واقعہ معلوم ہے نا، یعنی ایسے افراد تھے کہ جو امام کے ساتھ تھے لیکن شناسی نہیں تھی، ہے نا، امام کی شناسی نہیں تھی، یہاں تک کہ جب حاکم شام کی طرف سے ہے نا لشکر آیا اور ادھر مالک اشتر بڑھ گئے تھے، اس کا کام تمام ہو جاتا، لیکن جو مولا علی کے لشکر میں تھے وہی آگے کہ واپس کریے، بلائیے، جنگ روکیے، اس لیے کہ قرآن کو بلند کر دیا،
یعنی جو ہے جزدان میں پتھر وغیرہ جو ہے بلند کیا، کہا کہ آپ روکیے، آپ بلائیے، اگر جو ہے ایسا نہیں ہوگا تو ایسا تھا کہ خود جو ہے جو مولا علی کے لشکر میں تھے وہی مولا علی کو جو ہے قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں نا، قتل کرنے پہ آمادہ تھے، واپس بلا لیجیے۔ تب اندازہ لگا کہ یہ مولا علی کے لشکر میں تھے، لیکن جو ہے امام شناس نہیں تھے، امام کو نہیں پہچانتے، سب جو ہے دھوکے میں تھے۔ تو وہی افراد تھے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ جسے 4000 کا سردار امام نے بنایا، وہ جو ہے حکم کندی تھا، حکم بن کندی، اسے جو ہے 4000 کا سردار بنا کر بھیجا تھا، ہے نا، اس کے مقابلے میں معاویہ کی طرف گیا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ 4000 لشکر کا سردار اور ادھر گیا اور 5 لاکھ میں بک گیا، یعنی اب اندازہ لگائیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے افراد تھے کہ جو 4000 کی سرداری کر رہے تھے، ہے نا، لیکن اب جب سردار بک جائے، ہے نا، پورا لشکر بک گیا، یعنی 5 لاکھ درہم میں جو ہے یہ اس کی طرف چلا گیا۔ تو یہ اس کے حکیم شام میں جو خرید و فروخت جو ہے یہ سلسلہ جاری تھا، ہے نا، لوگوں کو ورغلا رہا تھا کہ ہے نا کہ عثمان کے قتل میں جو ہے ان کے خون میں جو ہے ان کا بھی ہاتھ ہے، مولا علی کا بھی ہاتھ ہے، امام حسن کا بھی ہاتھ ہے، لوگوں کو ورغلا رہا تھا، لوگوں کو خرید رہا تھا۔ خرید فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا، ہے نا، یہیں تک نہیں صرف جو ہے پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہو یا درہم دینار دینے کا، بلکہ یہ بھی کہا کہ جو ہماری طرف آ جائے گا، لشکر کو سرداری قبول کرے گا، ادھر آ جائے گا تو ہم اسے جو ہے اپنی دامادی دیں گے، یعنی داماد بنانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ یا بشر بن ارتاد ملعون جو ہے نا، یہ دشمن، اہل بیت کا مولا علی کا دشمن، اور صرف انہی کا دشمن نہیں تھا، یہ ملعون یہاں تک کہ اگر کسی کا نام علی ہوتا تھا تو یہ ملعون بشر بن ارتاد جو ہے اسے بھی قتل کر دیتا تھا۔ اور یمن میں جب حملہ یہ وہاں پہ تھا اور امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ عبید اللہ کو بھیجا کہ جاؤ، گیا، اور جانے کے بعد جو ہے یہ بھی اسی کی طرف ہو گیا، اسی کے لشکر میں ہو گیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایسے افراد جو ہے امام حسن کے ساتھ ہوں، اور ڈاکٹر طاہر نے کہا تھا کہ یہ جو امام حسن کے زمانے میں تھے سب دنیا پرست تھے، اور امام حسن نے کہا کہ عراقیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا میرے بابا کے ساتھ بھی تم نے جو ہے وفائی نہیں کیا اور ہمارے ساتھ بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام کے لشکر میں ایسے افراد تھے کہ جو امام شناس نہیں تھے۔ خود مولا علی نے نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے گا، مولا علی نے فرمایا کہ وہ جو معاویہ کی طرف ہے نا، وہ اتنا پختہ تھے، مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے 10 لے لیے جائیں اور اس کی ایک جو ہے نا دے دیے جائے، یعنی ہم 10 دے سکتے ہیں اور اس کا ایک لے سکتے۔ کیوں؟ یعنی وہ جو ہے باطل عقیدے پہ رہتے ہوئے وہ پختہ تھے، اور یہ جو ہے حق پہ رہتے ہوئے یہ جو ہے پختہ نہیں تھے، اسی لیے مولا نے فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب ایسے افراد ہو تو امام شناسی نہ ہو تو پھر امام کیسے آگے بڑھ سکتا؟ بس اسی طریقے سے سمجھ لیے کہ جس طریقے سے انسان کا تمام اعضاء جواب دے چکا ہو، ہے نا، پھیپھڑا خراب ہو گیا ہو، کڈنی خراب ہو گئی ہو، ہے نا، گردہ خراب ہو گیا ہو، تمام اعضاء جو ہے نا خراب ہو گئے، اور اب جو ہے اسے انجیکشن دیا جائے یا دوا دی جائے تو معلوم ہے تمام اعضاء خراب ہے، کڈنی خراب ہے، گردہ خراب ہے، پھیپھڑا خراب ہے، سب اعضاء جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں، بےحس ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے دوا دیجیے یا انجیکشن لگائیے تو اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو ایسے ہی افراد جو ہے امام حسن کے ساتھ تھے، وہی افراد کی جو مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے ایسے تھے کہ ان کے اندر جو ہے امام شناسی نہیں تھی۔ تو اب جو ہے امام نے جو صلح کیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اگر امام نہ صلح کرتے اور جنگ ہوتی تو امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں شیعہ باقی نہ رہتے، ان کے زمانے میں ایسے حالات دور تھے، لہٰذا امام حسن مجتبیٰ نے صلح کیا۔ امام شناسی نہیں تھی، وہی افراد جو مولا علی کے ساتھ تھے جنگ صفین میں، ایسے ہی افراد جو ہے امام حسن کے ساتھ تھے۔ تو ابھی 2 واقعہ بیان کیا نا، عبید اللہ کا اور جو ہے حکیم قندی کا۔
اب 2 افراد تو بک گئے، اب اندازہ لگائے جب ایسے افراد تھے تو پھر کیا ہوتا۔ لہٰذا جو صلح نامہ میں امام نے لکھا ہے تو حاکم شام کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا کہ کہہ دیا، بتایا کہ دیکھو خدا کی کتاب پہ اور رسول کی سنت پہ، اللہ کی سنت پہ عمل ہوگا، خلفۂ ستائش جو ہے ان پہ عمل ہوگا، اور جو جنگ صفین یا جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں انہیں جو ہے پیسہ دیا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں نے واضح کر دیا ہے نا، اور لکھا کہ دیکھو کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، یعنی تمام چیزیں جو ہے امام نے واضح کر دیا۔ یعنی کہ معلوم یہ ہوا نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا یہ، نہ سنت پہ عمل کرتا تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، یا جو شہید ہوئے تھے امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ قتل نہیں، شہید ہوئے حق پہ۔ تو بہرحال آج کی شب جو ہے شب ولادت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ بہرحال تمام حضرات ناظرین جو ہے روزے سے ہے، لہٰذا جو ہے زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے۔ بہرحال کہ یہ پرمسرت موقع ہے، ماہ رمضان کا نصف ایام گزر گیا ہے، شب ولادت ہے، لہٰذا یہی دعا ہے کہ پروردگار اس ولادت اس شب کی برکت سے تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مولا ہر ایک کو، ناظرین کو مولا سلامت رکھے، آفت و بلا پریشانیوں سے دور رکھے۔ بہرحال جو گفتگو بہت مختصر طور پہ ہم نے کر دیا، اس لیے کہ آپ بھی خستہ تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا زیادہ وقت لینا بھی مقصود نہیں ہے۔ بہرحال تھوڑا ثواب میں اضافہ ہو جائے تو 1-2 شعر جو ہے بیان پڑھ دیتے ہیں تاکہ ایک محفل کا ایک سلسلہ رہے۔ بہرحال سن لیجیے۔ مفلس کی عید ہے نا تمنگر کی عید ہے، مفلس کی عید ہے نا تمنگر کی عید ہے، طاعت گزار خالق اکبر کی عید ہے۔ ایک دوش پر حسین ہے، ایک دوش پر حسن، ایک دوش پر حسین ہے، ایک دوش پر حسن، چھوٹے بڑے ہیں پھر بھی برابر کی عید ہے، چھوٹے بڑے ہیں پھر بھی برابر کی عید ہے۔ عاشور کو وہ سرما لگائیں خوشی کریں، جن جن کو قتل سبط پیمبر کی عید ہے، جن جن کو قتل سبط پیمبر کی عید ہے۔ بس کریں، اب دعا کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کے صدقے میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں، پروردگار انہیں تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگار جن جن مومنین نے دعا کے لیے کہا ان کے جو نیک حاجات ہو دعائیں قبول فرما۔ پروردگار اس وبا اس بیماری کو برطرف فرما، اس وبا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو بھی اس وبا اور بیماری میں مبتلا ہے، کریم حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو لا اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار جو بچیاں، جو یتیم بچیاں ہیں، شادی کے جو مسائل ہیں، پروردگار ان سب کے وسائل کو ہموار فرما۔ تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنگہ علیین عنایت فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحج الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا السعد فی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین عدد اسکن وارزقتا وتمتع فی الطویل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم یا عبد اللہ الارواح التي حلت بفنائک علیکم انی سلام اللہ
حبل مقيت وقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا من الضعفاء الفقراء. السلام عليك يا شمد الشمد. السلام عليك يا نيس النفور. السلام عليك يا المدفون بأرض. السلام عليك يا شية الزوار في ملجأ سلطان بالعزم علي بن مسيز ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قائد البرهان. السلام عليك يا إمام الإسلام. السلام عليك يا ظهور المغرب ورحمة الله وبركاته.